ایک واقعہ یاد آتا ہے. بڑے مشہور اسکالر تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی. ایک زمانے میں وفاقی وزیر بھی رہے, دعویٰ اکیڈمی میں بھی ان کے پاس ذمہ داری رہی, اور ایک صاحب علم آدمی تھے. تو میں نے اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک لیکچر دیا جس میں پروفیسر خورشید صاحب بھی تھے اور ڈاکٹر محمود احمد غازی بھی تھے, اور اس میں یہ بتایا کہ امام فراہی کے کاموں میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے تشتت و افتراق سے قرآن مجید کو نکال کر یہ تصور پیش کیا کہ قرآن مجید ایک ہی بات کہتا ہے. یعنی یہ جو رویہ ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ اس کی آیت کی یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے, یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو فن اور علم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ تعویلات بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تعویل واحد ایک ہی تعویل ہوتی ہے. یہ تشتت اور افتراق تو ہماری قلت تدبر یا قلت علم کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں دو متضاد یا مختلف باتیں کہہ رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے بعد میں یہ کہا کہ یہ بات میں نے پہلی بار سنی. یعنی یہ میں کسی عامی کی بات نہیں کر رہا, اور وہ بہت حسن ظن رکھتے تھے. ان کا بہت قریبی تعلق رہا مولانا امین حسن اصلاحی سے بھی. اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی. درحال ہے کہ اگر آپ تکمیل فی اصول التاویل کو دیکھیں تو اس میں یہ وضاحت سے بیان ہوا ہے. تاہم امام فرائی کا جو طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا وہ اتناب کا نہیں ہوتا. یعنی وہ تو کسی اسلوب کو واضح کرتے ہوئے, کسی آیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات ایک جملہ لکھ جائیں گے جس پر ایک قاری توجہ بھی نہیں دے گا. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ان دونوں قوانین کی طرف انہوں نے توجہ دلا دی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس بریک تھرو کی پدا ان سے ہوئی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اب جس صورت میں آپ کے سامنے ہے وہ ان کے ہاں موجود ہے. یعنی جس کو آپ پاسنگ ریفرنس کہتے ہیں, اس طریقے سے بعض جگہوں پر انہوں نے اس کی جانب اشارے کیے ہیں. ایک عام آدمی جو ان کے طریقے کو نہیں سمجھتا, یا جس نے پوری طرح تدبر کے ساتھ ان کو نہیں سمجھا, یا دقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ نہیں کیا, وہ اس پر متنبع بھی نہیں ہوگا. یہ استاذ امام کے ہاں یہ چیز نسبتاً واضح ہو گئی ہے. یعنی جس طریقے سے انہوں نے نظم کے تصور کو, اور خاص طور پر قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب, ان کا توام ہونا یا گروپ, یہ معلوم ہے کہ امام فراہی نے جو صورتوں کے ابواب یا گروپ یا مجموعے متعین کیے ہیں وہ 9 ہیں, لیکن استاذ امام کے ہاں وہ 7 میں تبدیل ہوئے. اور پھر پہلی مرتبہ یہ استدلال بھی انہی کی طرف سے سامنے آیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سے در حقیقت یہی مراد ہے. انہوں نے اس کو بیان بھی کر دیا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات جو کہی گئی ہے بعض حدیثوں میں کہ یہ 7 احرف پر نازل ہوا ہے, اس سے بھی غالباً یہی مراد ہے. تو ایک طرح سے وہ چیز جو ایک تصور کی حد تک آ رہی تھی, یعنی صورت توام ہے, یہ بات بھی بہت دھیمے سروں میں امام فرائی کے ہاں آپ کو نظر آئے گی, لیکن اس طرح نہیں جس طریقے سے یہ تدبر قرآن میں پھر نمایاں ہوئی ہے. اور اسی طرح سے ابواب کا یا صورتوں کے مجموعوں کا تصور بھی موجود ہے, لیکن یہ اتنا پریسائز نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہوا. سورہ کا عمود کیسے بیان کرنا ہے یا اس کا مرکزی مضمون کیسے متعین کرنا ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امام فرائی کے زمانے سے لے کر اب تک بہت فرق پڑا ہے. یعنی دیکھنا کیسے ہے اس سارے معاملے کو, اس میں ایسا نہیں کہ کوئی عمود تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن وہ بات کیسے بیان ہونی چاہیے, یعنی کس طرح سے دیکھنا چاہیے, وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے لانا چاہیے, اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.